ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الواقعہ کے تیسرے رکوع کے مضامین پر گفتگو کریں گے. تیسرا رکوع آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 96 تک ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 75 سے آغاز ہو رہا ہے. دوسرے رکوع میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا. آگ، انسانی تخلیق، پانی کا تذکرہ کیا جس سے جسم زندہ رہتا ہے. اب تیسرے رکوع میں اس لاریب کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کتاب انسانیت کے لیے کمال معراج ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے اور ضابطہ حیات ہے. اگر روحانی زندگی چاہیے تو اس پیاری کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اپنے قلب و باطن کو اس سے منور کر لیں. تو یہاں پر رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ جو مواقع ہیں نجوم کے، پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو یہ مواقع ہیں اس سے مراد مشارق اور مغارب ہیں. ایک قول کے مطابق صرف مغارب ہیں چونکہ ستارے ادھر ڈوبتے ہیں. اس سے مراد آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل ہیں. اسی طرح سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب ستارے منتشر ہو جائیں گے اور جن جگہوں پر وہ ٹوٹ کر گریں گے اس سے وہ جگہ مراد ہیں. لیکن جو تفسیر جو سیاق و سباق کے اعتبار سے ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، ان جگہوں کی قسم اٹھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. تو اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کے وقوع ہونے کے مقامات ہیں، قرآن پاک کے حصے ہیں اور اس کے معنی و معارف ہیں جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب اطہر پر نازل ہوئے اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مومنین کاملین ان پر یہ جو معارف ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ تفسیر جو بیان کی جا رہی ہے یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ایک ربط اس میں مل رہا ہے. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 76 میں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
کہ اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی اللہ کی آیات مقدسہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، اس کے رموز و لطائف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور پر ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے امت مطہرہ کے جو برگزیدہ افراد ہیں، مومنین ہیں، کاملین ہیں، وہ بھی اس سے حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم سمجھو، تم جانو، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم اس بات کو سمجھو کہ یہ بہت بڑی قسم اٹھائی جا رہی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا کلام سب سے عظیم نعمت ہے، جس کو تقسیم فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں اس کو تقسیم فرمانے والا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو معزز ناظرین کرام یہاں پر عزت والا قرآن مجید بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ ہے قرآن مجید کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، یہ جادو ہے، یہ افتراء ہے، مجنونانہ باتیں ہیں، تو یہ ساری باتیں جب وہ کرتے تھے تو اس کے جواب میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن مجید ہے اور یہ بہت پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ عام طور پہ اگر ہم ایک بات کو بار بار پڑھیں، تکرار کریں تو دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کا یہ خاص جو ہے وہ عظمت کا پہلو ہے کہ جتنی بار اس کو پڑھا جائے یہ قلوب کو لذت عطا فرماتا ہے، اور قرآن مجید کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ الف لام میم پڑھیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جس کو شفا اور نور قرار دیا جا رہا ہے، اور قیامت کا دن اس قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کو رب العالمین اجر اور مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا اس پیاری کتاب کو کہ فی کتاب مکنون، کہ یہ مکنون ہے، پوشیدہ، چھپا ہوا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اس آیت مقدسہ میں قرآن مجید کو کتاب فرمایا گیا۔ اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، زیادہ جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور پھر سورہ حجر میں خود رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے ظاہری طور پر طہارت و وضو ہو، بغیر وضو کے آپ قرآن مجید اور اس کی آیات مقدسہ کو مس نہیں کر سکتے، لیکن اس کی دوسری تفسیر بھی جو صوفیہ کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے باطنی طہارت اور فیض وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا باطن پاک ہوتا ہے، باطنی طور پر
وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی نفاق سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو فیض عطا فرماتا ہے، اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو جو مطہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس نعمت عظمیٰ سے یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کا فیض حاصل کرتے ہیں، جو طہارت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید کی شان آیت نمبر 80 میں بیان فرما رہا ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ تنزیل ہے جو تدریجاً نازل ہوا۔ مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، یہ تدریجاً قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ پاک نے اس پیاری کتاب کو تدریجاً قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آیت نمبر 81 ہے، یہاں فرمایا گیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یعنی سو کیا تم اس کلام کی تحقیر کرتے ہو۔ یہ جو مدہنون ہے، کسی کو جو ہے وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، معمولی سمجھنا، تو کیا تم اس کتاب کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ جو مدہنون کا لفظ ہے، اس کا اصل جو ہے وہ دہن سے نکلا، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور تیل آپ جانتے ہیں یہ نرم ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ تو جو منافق ہیں وہ دین کے بارے میں پختگی نہیں رکھتے بلکہ نرمی رکھتے ہیں، اور پھر اس کتاب کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس کلام کے بارے میں، حدیث یعنی یہ جو کلام ہے، بات ہے رب العالمین کی، اس کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتہائی نعمت عطا فرمائی ہے، اور تم اپنا نصیب یہی بنا بیٹھے ہو کہ اس کتاب کا انکار کرتے ہو، اس کتاب کو جھٹلاتے ہو۔ اور پھر ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، تم اس رزق کی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہو، تو یہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ اور کچھ لوگ جو مشرک ہیں وہ ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، بارش ہو تو اہل اللہ، مومن، ایماندار وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو منکر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اس کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں۔ تو ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد رب العالمین موت کا ذکر فرما رہا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تم روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے۔ یعنی جب روح نکلنے لگتی ہے تو حلقوم، حلق، شاہرگ، پہلے باڈی سے روح نکلتی ہے، پھر حلقوم تک، حلق تک پہنچتی ہے۔ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے تو کون ہے اس کو روک سکے، لوٹا سکے؟ جب ملک الموت آتا ہے اور روح پرواز کرنے لگتی ہے تو اس وقت کوئی نہیں ہے جو اس کو واپس پلٹا سکے، واپس لوٹا سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ
तंजुरून, اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، یعنی اس وقت تم موجود ہوتے ہو لیکن تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو لوٹا سکو، تم صرف دیکھتے رہتے ہو کہ میرا عزیز مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، تو اس وقت کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 84 کا مضمون ہے۔ پھر آیت نمبر 85 ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم بھی قریب ہوتے ہو، تمہارا دادا دنیا سے جا رہا ہے، نانا دنیا سے جا رہا ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہے، تم بھی اس وقت بیٹھے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ فرما رہی ہے کہ تم اس وقت قریب ہوتے ہو لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک کو اختیار میں نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، تم اللہ کے اختیار میں ہو، تو تم خود مجبور ہو، تم کسی کی مدد کیا کر سکو گے؟ پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک کو اختیار میں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو، اور جو تم سے جدا ہو رہا ہے، روح نکل رہی ہے لیکن تم اس روح کو واپس نہیں پلٹا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی کسی کی اطاعت میں ہو، کسی کی غلامی میں ہو، کسی کے کنٹرول میں ہو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 87 میں آگے فرمایا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ جو روح نکل رہی ہے اس کو تم لوٹا لو، پھیر لو واپس، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اصل طاقت اور قوت رب العالمین کی ہے، وہی ذات ہے جو روح کو نکالنے والی ہے، موت دینے والی ہے، اسی کا اختیار ہے۔ بندہ تو محتاج اس ذات کا ہے، تو تم بھی اسی کے قبضہ اور کنٹرول میں ہو۔ تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ ترجعونہا، اس روح کو واپس پھیر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم متکبر ہو، تکبر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ساری طاقتیں قوتیں میرے پاس ہیں، تو اس روح کو تم لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ آیت نمبر 88 میں پھر جب موت ہوتی ہے معزز ناظرین کرام، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جیسے پہلے فرما دیا اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہیں۔ تو فرمایا جب روح نکلتی ہے، بندہ دنیا سے جاتا ہے، تو پھر اس وقت دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ جو روح نکل رہی ہے، پھر اگر وہ وفات پانے والا، وہ موت پانے والا مقربین میں سے ہے، تو پھر اس کا رنگ اور ہوگا، اس کی شان اور ہوگی، اس کی عظمتیں اور ہوگی، اس پر جو کرم ہے وہ اور طرح کا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوگا، اس پر رب العالمین کی وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ اور ہوگا، وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو یہاں پر معزز ناظرین کرام، جو مقرب ہے اس کی شان دیکھیے گا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے، نیکوکاروں میں سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت دیکھیے 89، فَرَوْحٌ وَالرَّيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، سبحان اللہ۔
پھر وہ جو فوت ہونے والا ہے اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو اسے کیا نصیب ہوگا؟ اسے راحت نصیب ہوگی، سرور نصیب ہوگا، فرحت نصیب ہوگی، اور پھر اس کو روحانی رزق نصیب ہوگا، استراحت نصیب ہوگی، اور نعمتوں بھری جنت اسے نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، وہ جب اس کی خوشبو لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ جنت کی خوشبو لیتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ جنت میں اس کو راحت، خوشبودار پھول اور نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ یہ جنت ہے ہی نعمتوں والی۔ تو یہ مقربین ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو دنیا میں نیکیاں کمانے والے ہیں، ان کو یہ شان اور عظمت نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو آگے دائیں ہاتھ والوں کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا، داہنی طرف والوں سے تھا۔ آپ شروع میں 3 کیٹیگری آپ نے پڑھی سورہ واقعہ میں، السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، داہنے والے، داہنی طرف والے اور بائیں طرف والے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ فوت ہونے والا اصحاب الیمین سے ہے، دائیں جانب والوں میں سے ہے، تو پھر ان کا جو مقام ہے، ان کی جو شان ہے وہ دیکھیے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس سے کہا جائے گا، سبحان اللہ، تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے۔ یا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب یمین سلام کر رہے ہیں، یا جو اصحاب یمین ہیں ان کو بھی سلام کیا جا رہا ہے۔ یعنی اصحاب یمین کی طرف سے وہ جو فوت ہو رہا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اصحاب یمین سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92، وہ طبقہ جو دنیا میں گمراہ ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا، ان کے بارے میں فرمایا گیا اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا، جنہوں نے قرآن کی تکذیب کی، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا انکار کیا، تو پھر وہ جو گمراہ ہو گئے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آئیے آیت نمبر 93 میں آپ کے سامنے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، حمیم کہتے ہیں جہنم کا، دوزخ کا کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ۔ تو پھر ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی، ضیافت کی جائے گی، فَنُزُلٌ، ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان کی ضیافت ہوگی، کس کے ذریعہ سے؟ وہ پانی مانگیں گے تو من حمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ تو وہ شخص اسے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی اس کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ کیا؟ آیت نمبر 94، یہ دوسرا عذاب ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا کہ دوزخ میں اس کا داخلہ ہے، دوزخ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے دنیا میں انکار کیا تھا، دنیا میں یہ گمراہ ہو گیا تھا، حق کی تلاش میں نہ تھا اور گمراہ گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، تو اس کو پانی بھی کھولتا ہوا ملے گا اور اس کا اوڑھنا بچھونا بھی آگ ہو جائے گا اور جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔
آیت نمبر 95 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان ھذا لہوا حق الیقین، بے شک یہ قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ اب یقین کی جو حالتیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، دنیا میں تو یہ سنا کرتا تھا، اس کو علم تو تھا لیکن اس نے یقین نہیں کیا، لیکن جب آگ میں جلایا جائے گا تو پھر فرمایا یہ قطعی طور پر حق الیقین ہے، اس میں شک نہ کرنا قیامت کے بارے میں۔ یہ قیامت آنے والی ہے، موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، دائیں بائیں دیکھو روزانہ کتنی اموات ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تم نے بھی مرنا ہے۔ تو اے قرآن پاک سننے والے، ان ھذا لہوا حق الیقین، بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہ کرنا۔ قیامت ضرور آئے گی، موت آئے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر مختلف گروہ بن جائیں گے۔ شروع میں کہہ دیا گیا تھا خافضۃ الرافعہ، کئیوں کو یہ پست کرنے والی ہے قیامت اور کئیوں کو بلند کرنے والی ہے قیامت۔ آئیے سورہ واقعہ کی آخری 96 نمبر آیت، آخری آیت جہاں پر سورہ واقعہ ختم ہو رہی ہے، فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ فسبح، تسبیح کر، ذکر کر، یاد کر، بسم، اللہ کے نام کے ساتھ، ربک العظیم، جو بڑی عظمتوں والا رب ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھی جاتی، سبحان ربک العظیم، سبحان ربک الاعلی۔ تو یہ وہ تسبیحات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے سجدوں میں، اپنے رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اسی میں نجات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے تو اے قرآن سننے والے اللہ کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ سلطان العارفین نے بھی اسی لیے فرمایا، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو۔ تو اللہ کے نام میں بڑی طاقت اور بڑی قوت ہے۔ اگر قیامت کی ہول ناکیوں سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو وقت ہے اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا، مختلف مقامات سے آیات مقدسہ کے معانی اور مفاہیم پیش کیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید سے محبت اور اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم